مولانا احسان نے ایک دن مجھے واقعہ سنایا کہ ہم ایک ایسے ملک میں سالانہ اجتماع کر رہے تھے کہ بتایا گیا کہ یہاں کے بادشاہ مسلمان ہے اور بڑا نیک دل ہے، لیکن اس سے بات کرنا ضروری ہے، تو کہا ہم وفد لے کر کے گئے۔ خواتین کا اجتماع تھا، ان کی اہلیہ کو دعوت دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں پردہ نہیں کروں گا۔ اب ہم فکر مند ہو گئے کہ اگر پردہ نہ کرے تو اسلام کے اصول کے خلاف ہے، اور اگر ہم پابند کرتے ہیں تو یہ رہ جائے گی آنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل میں ڈالا کہ دیکھیں یہاں سے لے کے وہاں تک 3 گھنٹے کا راستہ ہے، اس میں آپ ہماری بات مان لیں اور آپ کوئی اوڑھنی، کوئی شال، کوئی چادر لے لیں، اور وہاں صبح سے شام تک اجتماع ہے، وہ تو خواتین کا ہے، اس میں آپ کوئی پردہ نہ کریں۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھا سودا ہے۔ چنانچہ وہاں سے اس نے شال اوڑھ لی، گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اجتماع گاہ پہنچنے کے بعد تو وہاں تو عورتیں وصول کر رہی تھی، عورتیں سمجھا رہی تھی۔ جس وقت اجتماع ختم ہوا، 1 دن کی دعوت دی تھی، 3 دن وہ لوگ وہی رہے۔ اجتماع ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ کسی ایسے بازار میں لے جہاں پر برقعے اور شال عورتوں کے بکتے ہو۔ پوچھا تو کہا کہ یہاں جتنی عورتیں تبلیغ میں آئی ہیں وہ سب کی شالیں ہیں، اوڑھنیاں ہیں، حجاب ہے، وہ بڑی خوبصورت و منور رہتی ہے، اور ہم جو اس طرح ہیں بالکل مرد لگ رہا ہے۔ تو اس نے بھی اور اپنی جوان لڑکی کے لیے بھی 2-2 3-3 شال اور برقعے خرید لیے۔ جب واپس پہنچے اور بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا یہ تو کام آسان ہو گیا، کئی سال سے ہم حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ پردہ نہیں کرتی، وہاں امیگریشن میں شامل ہے، تو اب تو سب باپردہ ہو گئی، اسی سال ہم حج کر کے آئیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا القاء ہاتف سے اور اس قدر دستور اسلامی کے تحفیظ اور اسلامی قاعدے اور ضابطے سے آگاہی، یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح بہت ساری مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصرت ہوتی ہے۔ تو تکالیف تو آتی ہے۔ کوئی مبلغ، کوئی داعی اللہ یہ نہ کہے کہ مجھے لوگ ہمیشہ حضرت حضرت کہیں گے، بلکہ کچھ تکلیفیں بھی گزاریں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، ہم پیغمبر لوگ زیادہ آزمائش میں رہتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ہمارے قریب اور پھر جو ان کے قریب۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ انہی سلوٹوں سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ، اور میرے گھر کے سامنے کوئی کہکشاں نہیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، کہ یو ځل تر کمال او رسیږي، د کمر غوندې به غوښې د خپل ځان خوري۔